الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا، نیکیوں کا ایک موسم بہار ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ روزے کے حوالے سے اس کے فضائل، اس کے مناقب اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، اور ہمیں زبانی بھی وہ یاد ہوں گے، احادیث بھی اور قرآن کی جو آیات ہیں وہ بھی۔ روزے کا جو بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں آ جائے، گناہوں سے بچ کے نیکیوں والی زندگی بسر کر کے اللہ کے انعامات کے مستحق بن جاؤ۔ یہ روزے کا بنیادی فلسفہ اور مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 فرما رہے ہیں، اور پھر صحابہ نے جب اس کی توضیح اور وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آمین میں سے ایک کی وجہ یہ بتائی کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آ جائے اور اس مہینے کی وہ ناقدری کرے، اس کی قدر نہ کر سکے، اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دے، اس کی برکتوں کو نہ سمیٹ سکے، اس کے فوائد سے اپنے دامن کو خالی رہنے دے، فضولیات میں اپنے وقت کو برباد کر دے، تو پھر ایسا شخص اگر رمضان کی قدر نہ کر کے اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آمین، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں، اور جس امتی کے لیے یہ بد دعا ہو جائے اس کی پھر قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری خطاؤں کا، غلطیوں کا، لغزشوں کا ایک معافی کروانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں موقع عطا فرماتے ہیں۔ مشہور و معروف حدیث نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے کے جو لوازمات ہیں، اس کے جو کرنے والے اس میں جو کام ہیں جن سے بچنا ہے، ان کو اگر فالو کر کے ان پر عمل کر کے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک انسان سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بے دھیانی میں، انسان ہے، بشر ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، ایک سال سے دوسرے سال کے درمیان جو گناہ سرزد ہو گئے، اللہ تعالیٰ اگلے سال کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان دونوں سالوں کے درمیان کی گئی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن یہ سعادت ان لوگوں کو نصیب ہوگی کہ جو لوگ اس کی قدر کریں گے، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ عادتاً لوگوں کی دیکھا دیکھی، لوگ بھوکے ہیں میں بھی بھوکا رہوں، اور پھر اپنا پورا دن بھوک اور پیاس میں بغیر عبادت کے اس روزے کو گزار لیں اور اسے روزے کا نام دے دیں،
تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت نہ کی، عبادت میں نہ آیا، نیکیاں نہ کر سکا اور گناہوں سے نہ بچ سکا، جھوٹ جیسے پہلے بولتا تھا ویسے ہی بولتا رہا، جس طرح خیانتیں پہلے کرتا تھا ویسے ہی کرتا رہا، جو زندگی کے معاملات روزے سے پہلے تھے روزے میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو یہ شخص پھر روزے کا اجر و ثواب اسے نہیں ملتا، بلکہ اس کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس ہی آتی ہے۔ یہ مشقت برداشت کرتا ہے، جس طرح کسی جانور کو سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھا جائے اور پھر 12 یا 14 گھنٹے کے بعد اسے کھانا پانی دیا جائے، اس میں اور پھر اس انسان کے درمیان کوئی فرق موجود نہیں۔ اس نے بھی بھوک برداشت کی، اس نے بھی بھوک برداشت کی، یہ بھی پیاسا رہا، وہ جانور بھی پیاسا رہا، فرق کیا رہا؟ عبادت اصل مقصد ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرنا، اپنے اندر لوگوں کے بارے میں احساس پیدا کرنا، یہ اصل روزے کا مقصد ہے۔ عبادات کے اعتبار سے ہمیں یہ سوالات لانے چاہیے، کرنے چاہیے کہ رمضان المبارک میں مولوی صاحب ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے، ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن کس انداز میں پڑھنا چاہیے، ہم کون سی نفلی عبادات اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کر کے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی جنتوں میں اعلیٰ درجات حاصل کر سکتے ہیں، یہ سوالات ہمارے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن آج سوالات کا معیار ہی بالکل بدل گیا ہے۔ سوالات کیا ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ ذرا بتائیے، تراویح فرض ہے، نفل ہے، پڑھنی چاہیے، اجتماعی انفرادی، اس میں کتنی آیات پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو کیا اس کے اوپر کوئی وبال اور گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو عطا فرما رہا ہے۔ تابعین، محدثین، سلف صالحین دعائیں مانگتے رہتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما دے۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ رمضان آ جائے اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں، اور ہم آ کر سوال کرتے ہیں کہ تراویح فرض ہے یا نہیں، اگر پڑھ لی تو کیا ہے اور نہ پڑھے تو کوئی گناہ تو نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ قیام اللیل کرنا، جتنی امتیں اللہ نے بھیجی ہیں ان کے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ان قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے تھے۔ رمضان اور غیر رمضان سب میں اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ اب رمضان میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز کے فوری بعد ہم اسے جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں۔ یہ کتنی آسانی ہمارے لیے رکھ دی گئی کہ ایک ماحول ہمیں پورا دیا جا رہا ہے، ورنہ ماحول نہ ہو، آنکھ کھلی نہ کھلی، بے دلی سے ہم نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، کسی کو کچھ معلوم نہ ہو، لیکن ہمیں ماحول دینے کے بعد بھی اس طرح کے سوال ہو رہے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، انفرادی پڑھ لیں تو بہتر ہے یا ہم جماعت سے پڑھیں تو بہتر ہے۔ اس بارے میں نہیں پوچھا جا رہا کہ ہم کتنی نمازیں پڑھیں، تراویح کے علاوہ ہم اور کتنی عبادت کر سکتے ہیں، یہ سوال ہمیں کرنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے قیام کیا، اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرض نماز کے بعد جو درجہ قیام اللیل کو دیا ہے وہ اور کسی نفلی نماز کو نہیں دیا۔ سب سے افضل نماز فرضی نماز کے بعد یہ قیام اللیل، یہ تراویح جو ہم ادا کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ہم ان حدیثوں کو نظر انداز کر کے اپنے مطلب کے فتوے حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ان فضول کاموں میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، ان بحثوں سے بچیے، اپنی ایک ایک لمحے کو قیمتی تصور کیجئے۔ کتنے ہی لوگ آج قبروں کے اندر موجود ہیں، اگر ان سے جا کر پوچھا جائے کہ اگر آپ کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آپ کو ایک مرتبہ پھر دے دیا جائے، آپ اس میں کیا عمل کریں گے، وہ آگے سے آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ایک لمحہ بھی 24 گھنٹوں میں جتنے منٹ ہیں ہم اس میں اللہ کی عبادت میں اس مہینے کو گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے
آج وہ خواہشیں کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس موقع موجود ہے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اس طرف گامزن کیجئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے پینے کے لیے مختلف چیزیں مہیا کی ہیں۔ انسان کا جسم دو چیزوں سے بنا ہے، تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ دو چیزیں انسان کے جسم ان سے مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کی خوراک ہم پورا سال کھاتے رہتے ہیں، بے تحاشا کھاتے ہیں، طرح طرح کے پکوان کھاتے ہیں، اور جسم کی خوبصورتی کے لیے، طاقت کے لیے، توانا کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے، اسراف نہ ہو، آپ اسے کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان کی جو روح ہے، جس کا وزن بھی بہت معمولی ہے، لوگوں نے تجربات کر کے نچوڑ نکالا ہے، 20، 21 یا 22 گرام کا یہ معمولی سا وزن انسان کی روح رکھتی ہے۔ یہ مشاہدہ صحیح یا غلط دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے 20، 21 یا 22 گرام کا یہ روح کا وزن ہے، اور یہ کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ آسمانوں سے آئی ہے، انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک مٹی میں موجود ہے، ہر طرح کی چیزیں مٹی سے اگتی ہیں، انسان اپنی بھوک پیاس بجھا لیتا ہے، اور یہ روح چونکہ آسمانوں سے آئی ہے، اس کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے آسمانوں سے ہی کیا ہے۔ قرآن کے نازل کرنے کی صورت میں، احادیث کے اندر جو ذکر و اذکار ہیں، ان کی صورت میں جو شخص جتنا زیادہ اس کی خوراک کا انتظام کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، ذکر و اذکار کی پابندی کرے گا، اس کی روح اتنی زیادہ توانا ہوگی، اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اور عبادت کرنے میں اسے اتنا ہی لطف آئے گا۔ آج ہم آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ تراویح کے اندر تھک جاتے ہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا، بار بار پہلو بدلتے نظر آتے ہیں۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سی صورت ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے ہماری روحیں سارا سال گناہ کر کر کے اس ذکر سے دور رہ کر اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں کہ اب انہیں یہ ڈوز زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اور آپ کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ ابھی 1 یا 2 دن موجود ہیں ہمارے پاس، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیجئے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار سیزن ہے، اس سیزن کو آپ خالی نہ جانے دیں، دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹ لیں، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کر لیں۔ پتہ نہیں ہمیں دوبارہ یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، اسے آخری مرتبہ اپنی زندگی کا رمضان تصور کر کے بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ ہمیں اس مہینے کے جو فضائل ہیں، فیوض اور برکات ہیں، جو عبادات ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ جو کوششیں ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں سے قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔